بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. صدق الله المولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دین بھائی اور عزیزو، اسلام کے بنیادی اصول جیسے تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنا. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے نہیں مانتے. یہ بڑی ہماری کمی اور کمزوری ہے. تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو اسی ایک اللہ کی بھی مان کر زندگی گزاریں. اور دوسرے یہ ہے کہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آخری رسول مانتے ہیں تو ہم اسی رسول کی بھی مان کر زندگی گزاریں. ہماری بڑی کمی اور بڑی ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے. بڑی کمی ہے ہماری، اللہ معاف کرے. اور تیسرے یہ ہے کہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسی زندگی گزاریں، ایسے اپنے زندگی کے شب و روز اس دنیا میں ہم کاٹیں اور گزاریں کہ جس کی وجہ سے آخرت میں کسی قسم کی شرمندگی، ذلت اور رسوائی ہماری نہ ہو، بلکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنیں. ایسی زندگی ہم اس دنیا کے اندر گزاریں. آخرت ایک دن ضرور آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے. نافرمانوں کو، مجرموں کو، گناہگاروں کو اس دن بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی. قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن 3 قسم کے دفتر ہر انسان کے پیش کیے جائیں گے. قیامت کے دن ہر انسان کے 3 دفتر ہوں گے. ایک دفتر میں اس کے نیک اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، جو کچھ اس نے دنیا میں نیکیاں کیا تھا، خیر کے کام کیا تھا، بھلے کام کیا تھا. ایک دفتر میں یہ ساری اس کی نیکیاں اور خیر اور بھلائیاں لکھی ہوئی ہوں. اور دوسرے دفتر کے اندر اس کے صرف گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، جو کچھ اس نے دنیا میں گناہ کیے تھے، برائیاں کی تھی، ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی. یہ دوسرے دفتر میں، دوسرے رجسٹر میں یہ سب لکھا ہوا ہوگا. اور تیسرے دفتر میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوئی ہوں جو اسے دنیا میں دی گئی. صحت ہے، آنکھ ہے، کان ہے، منہ ہے، ناک ہے، یہ ہاتھوں کا صحیح سالم ہونا ہے، پیروں کا صحیح سالم ہونا ہے، دل و دماغ ہے، بدن کے اعضاؤں کا صحیح سالم ہونا ہے، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، روپیہ، پیسہ، گاڑی، گھوڑا، بنگلہ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو ایک دفتر میں یہ ساری اللہ کی نعمتیں لکھی ہوئی ہوں. ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو کھا کر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. لیکن بڑی ہماری کوتاہی اور بڑی ہماری غفلت یہ ہے کہ اللہ کا کھاتے ضرور ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اس اللہ کا کھاتے ضرور ہیں، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ضرور ہیں، لیکن اس رب ذوالجلال کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دیں. لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور زیادہ تمہیں نعمتیں دوں گا.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم میری ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو سنو میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن ہر بندے کے لیے جب 3 دفتر یہ پیش کیے جائیں گے، اور 3 دفتر پیش کرنے کے بعد بندے سے کہا جائے گا کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دنیا میں دی تھی اس کی قیمت ادا کرو، اس کی قیمت ادا کرو۔ ظاہر بات ہے کہ آخرت کے دن اور قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی کرنسی، کوئی نوٹ، کوئی روپیہ نہیں چلے گا، اور وہاں جو کرنسی چلے گی وہ نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ وہاں جب قیامت کے لیے کہا جائے گا کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی، ہزارہ ہزار قسم کی نعمتیں، جن نعمتوں کی وجہ سے تم دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، اس کی قیمت ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہماری نیکیاں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کے مقابلے میں ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اور ان کی قیمت دینے میں ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو کیا رہ جائے گا؟ پھر گناہ رہ جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف گناہ یہ قیامت کے دن میدان محشر میں لگی ہوئی ترازو میں بھاری ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا فیصلہ ہو۔ اس لیے بہت زیادہ ہمیں اس دنیا کی چند روزہ زندگی نہ جانے کب ملک الموت حاضر ہو جائیں اور کب کس سے یہ کہہ دیں کہ چلو آپ کو چلنا ہے میرے ساتھ۔ نہ بوڑھا یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ابھی بہت دن میرے باقی ہیں، نہ جوان یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں جوان ہوں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کس کو کہاں کس حال میں موت آئے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ایسی صاف ستھری بے داغ زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ کبھی بھی اگر ملک الموت آ جائے تو ہمیں اپنی پچھلی زندگی پر افسوس نہ ہو، پچھلی زندگی پر کبھی ہمیں افسوس نہ ہو۔ گناہ کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھا جائے۔ گناہ ایک آگ کی چنگاری ہے، اور ایک آگ کی چنگاری چاہے کتنا بھی بڑا کسی کا محل ہو، کتنی بھی بڑی کسی کی کوٹھی ہو، بہرحال اس کو بھی جلا سکتی ہے۔ وہ آگ کبھی بھی شعلہ بن سکتی ہے وہ، اس لیے اپنے گناہوں کو آگ سمجھے اور جتنا ہو سکے اس آگ کے چنگاری کو بجھانے کی کوشش کرے، اور وہ آگ کی چنگاری اور گناہوں کی چنگاری بجھتی ہے توبہ کرے، اور آنکھوں سے گرنے والے دو آنسوؤں کے قطرے ہیں۔ دیکھیے گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور دوسرے گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ جن کے کرنے پر جہنم کی وعید نہیں آئی ہے انہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، اور گناہ صغیرہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، بہت سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، بہت سارے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن صغیرہ۔ آپ نے درود شریف پڑھا، بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، بعض گناہ اس سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تلاوت کلام پاک کی، اس سے بھی بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کسی کو صدقہ دیا، آپ نے کسی کو اچھی بات بتلائی، آپ نے کسی کو سیدھا راستہ بتلایا، یہ وہ نیکی کے کام ہیں جن کی وجہ سے گناہ صغیرہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کا مطلب بڑا گناہ، اور وہ اگر کبھی ہم سے سرزد ہو جائے بحیثیت انسان ہونے کے، یا شیطانی وساوس سے، یا ہمارے اپنے نفس کے شرارت سے کوئی گناہ کبیرہ اگر ہم سے ہو جائے تو اس وقت تک ہمیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ رو پیٹ کر اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ استغفار نہ کرتے، اور خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ مرنے سے پہلے اگر ہم نے
اس گناہ سے توبہ نہیں کی اور وہ گناہ ہمارے نام اعمال میں باقی رہا تو قیامت کے ضرور اس سلسلے کے بعد پوچھ ہوگی کہ بندے تو نے یہ گناہ کیوں کیا، تو نے یہ گناہ کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ہم نے جو بھی گناہ کیا وہ نوٹ ہے، درج ہے، لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا۔ اگر ہم نے توبہ کر لی ہوتی تو نام اعمال کو مٹا دیا گیا ہوتا اور وہاں پر پوچھ نہیں ہوتی، پکڑ نہیں ہوتی اور کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن ہم نے توبہ نہیں کی۔ اچانک موت سے تو ہر آدمی کو پناہ ماننا چاہیے، اچانک موت سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اہل اللہ بھی، اکابرین اور اسلاف بھی اچانک موت سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ اچانک موت ہو جانے کی وجہ سے نہ توبہ کا موقع ملتا ہے، نہ کسی کا کچھ دینا رہتا ہے تو نہ ہم دے سکتے ہیں، نہ کسی کا لینا ہوتا تو لے سکتے ہیں۔ بہت سارے حقوق کی ادائیگی ہمارے ذمہ باقی رہ جاتی ہے، جو فرض کے درجے کی ہوتی ہے، جو واجب کے درجے کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچانک موت سے بھی پناہ مانگا کریں۔ تو گناہ کبیرہ کسے کہا جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کو کہا جاتا ہے، اور آسان الفاظ میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کو نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جن چیزوں کے نہ کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کے نافرمانی ہے، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، جو کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ کوشش کرتے رہیں کہ میں اطاعت کروں، میں بندگی کروں، میں فرما برداری کروں۔ احادیث مبارکہ میں ہے، اور قرآن مجید کی سورہ رحمان کی بھی آیت ہے جس کو میں نے خطبہ مسنونہ میں شروع میں تلاوت کیا، سورہ رحمان کی آیت ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی بڑی پیاری سورت ہے، جو تلاوت کرنے والے کو بھی تلاوت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے اور سننے والوں کو بھی سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اور سورہ رحمان کو قرآن مجید کی دلہن کہا گیا ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی دلہن ہے، جیسے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اسی طرح سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا گیا ہے۔ اسی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم، کہ قیامت کے دن مجرم لوگ، گناہگار لوگ اپنے چہروں کی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور لوگ جب چہروں سے پہچان لیے جائیں گے تو پھر ان کے پیشانی کو پکڑ کر، یعنی سر کے بالوں کو پکڑ کر اور پیروں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسلاف نے اس کی توضیح اس طریقے سے کی ہے، ایک بڑی بھاری لکڑی ہو اور اس بڑی لکڑی کو اٹھا کر آگ میں اگر ڈالنا ہو تو کیسے ڈالا جاتا ہے؟ دو لوگ دو طرف سے پکڑتے ہیں، ایک ادھر سے پکڑتا ہے، دوسرا ادھر سے پکڑتا ہے، اور دونوں پکڑ کر اس کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کہ مجرم لوگوں کو، گناہگار بندوں کو اسی طریقے سر کو پکڑ کر پیروں کو پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اس کے دونوں ہاتھ اس طریقے سے گردن میں باندھ دیے جائیں گے، اور اس کے پیروں کو بھی زنجیروں سے باندھا جائے گا،
اور جہنم میں پھینکا جائے. تو بھائی ہم چاہتے ہیں کہ اس ذلت سے بچیں، اس اللہ کی پکڑ سے بچیں اور اس جہنم کی آگ سے بچیں، تو ہمیں اللہ کی بندگی کرنا پڑے گی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی پڑے گی. قیامت کے دن فرشتے باضابطہ چہروں کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ کون سا مجرم تھا، جیسے احادیث مبارکہ میں ہے. اور اس روایت کو امام ذہبی علیہ الرحمٰن نے روایت کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، بے نمازی لوگ، ان کے چہرے پر، ان کے پیجانے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں، اور انہیں 3 سطروں کی وجہ سے فرشتے پہچان لیں گے کہ نماز میں پڑھنے والا ہے. کیا لکھا ہوگا 3 سطروں کے اندر؟ پہلی سطر میں لکھا ہوا ہوگا وہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے. پہلی سطر میں کیا لکھا ہوگا؟ وہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے. اور دوسری سطر میں لکھا ہوا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے غصے اور غضب کے ساتھ مخصوص، یعنی اللہ کا بڑا اس پر غصہ ہوگا اور اللہ اس پر بڑے ناراض ہوں گے. اللہ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسری سطر میں لکھا ہوگا وہ اللہ کے غضب اور غصے کے ساتھ خاص. اور تیسری سطر میں لکھا ہوا ہوگا وہ اللہ کے رحمت سے مایوس. بتاؤ، جس بندے سے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ناراض ہو، جس بندے پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو رہا ہو، جس بندے سے اللہ ناراض ہو، کوئی اس کا پرسان حال ہو سکتا ہے؟ کبھی اسے راحت کی سانس مل سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں کتنا زیادہ اپنے نمازوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم بھی عیش و آرام سے رہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بھی عیش و آرام سے رہے تاکہ وہ بھی ہماری خدمت کرتی رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہماری بیوی ہمارے ساتھ رہے اور وہ بھی عیش و آرام میں رہے، تو ہم دنیا میں اس کی بھی نمازوں کی نگرانی اور فکر کریں، بلکہ شام میں آنے کے بعد گھر میں اپنے بیوی سے پوچھا کریں، موقع ب موقع، روز نہ صحیح موقع ب موقع پوچھ لیا کریں. اور اگر یہ کہیں کہ بیوی میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میں کھانا بنا رہی تھی یا بچے ستا رہے تھے، تو آپ کہہ دیں کہ میں 10 منٹ ویٹ کرتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیں پھر مل کر کھانا کھائیں. آپ 1 دن ایسا کیجیے، 2 دن ایسا کیجیے، تیسرے دن آپ کو ویٹ کرنے کی، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے آنے سے پہلے آپ کی بیوی نماز پڑھ کر آپ کو سلام کرے گی. بیوی کے چہرے کو دیکھ کر ہی آپ محسوس کریں گے کہ نہیں، دوپٹے اوڑھنے کی کیفیت نظر آ رہی کہ میری بیوی نماز پڑھ چکی ہے. ہم تھوڑا سا اقدام تو کریں، ہم تھوڑا آگے بڑھے تو صحیح. خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، ہم خود ہی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اچھا رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بھی صحت مند رہیں، اچھی رہیں، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اچھے رہیں، ان کا بھی مستقبل، ان کا فیوچر بھی اچھا ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، ان کی بچوں نگرانی کریں. نماز پڑھے یا نہیں پڑھے، بچے نہیں پڑھے تو کیوں نہیں پڑھے، ہلکی سزا دے دیا کریں. جیسے گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ 7 سال کی عمر ہو جائے بچوں کی تو ان کو نماز کے لیے کہو، اور جب 10 سال کی عمر کے ہو جائے بچے اور نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو ایسے بچوں کو مارا جائے. پیغمبر اسلام علیہ السلام کا حکم ہے، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. جب تمہارے بچے 10 سال کے ہوں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو تنبیہ کرو، مارو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں میں علیحدگی کرو. بستروں میں کیوں علیحدگی کرنا ہے؟ 10 سال کے بچوں کا بستر کیوں علیحدہ کرنا ہے؟ جیسے اس کی وجہ میں نے گزشتہ بتلائی. بعض مرتبہ ہمارے نکاح پر اثر پڑتا ہے. تو یہ چیزیں محترم بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن فرشتے چہروں کو دیکھ کر پہچان دیں گے کہ یہ کون سا گناہ گار ہے. کوئی زنا کرتا تھا، اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان دیں گے.
کوئی چور تھا اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیں، کوئی شرابی تھا اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیں گے فرشتے، چونکہ شراب پینے کی نشانی اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی، جیسے بعض روایات میں ہے کہ بڑے بڑے لمبے لمبے ہونٹ ہو جائیں گے اس کے، اور اس کے منہ سے بالکل گندگی مہک رہی ہوگی، بدبو مہک رہی ہوگی، نیچے کا ہونٹ سنا ہے کہ پیروں تلے آئے گا، اور اوپر کا ہونٹ بالکل سر کی پیچھے پیٹھ پر پڑا ہوا ہوگا شرابی کا۔ بعض آدھا نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف شراب ہی حرام ہے، نہیں، پیغمبر اسلام علیہ السلام کا بنیادی فرمان یاد رکھیں، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے وہ حرام ہے، چاہے لکوڈ کی شکل میں آپ پئیں، چاہے گولی کی شکل میں آپ کھائیں، چاہے گانجے اور سگریٹ اور بیڑی کی شکل میں آپ کھائیں، چاہے گٹکوں اور پوڑیوں کی شکل میں استعمال کریں، اور چاہے کسی بھی شکل کے اندر آپ استعمال کریں، کوئی بھی چیز جس چیز میں نشہ آتا ہو بہرحال وہ حرام ہے، شراب کے درجے میں ہے، اس سے احتیاط برتیں۔ کوئی دنیا میں لوگوں سے وعدے تو بہت کیا کرتا تھا لیکن بے وفائی کیا کرتا تھا، قیامت کے دن اس کے کمر میں جھنڈا لگایا جائے گا، یہ وہ بے وفائی کرنے والا ہے۔ تو ہر گناہگار کو اس کے چہرے کے نشانوں سے فرشتے پکڑ لیں گے، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ قیامت کے دن اپنے چہروں کے نشانوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی اور پیروں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ لوگوں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مجرم لوگ چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اسی طریقے سے نیکوکار لوگ بھی اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ کیسے پہچانے جائیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام کی قومیں اور امتیں جمع رہیں گی، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کے سارے پیغمبروں، 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں میدان محشر میں جمع رہیں گی، اور اس میں ایک بڑی تعداد حضور پاک علیہ السلام کی امت کی بھی جمع رہے گی۔ تو اتنے بڑے مجمع کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ، میں اپنے امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ فرمایا کیا نشانی ہوگی؟ تو حضور پاک علیہ وسلم فرمایا کہ میرے امت کے وہ لوگ اپنے اعضائے وضو کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ کیا مطلب اعضائے وضو کے ذریعے سے؟ یعنی وضو کرتے ہوئے جتنے اعضاء بدن کے دھوئے جاتے ہیں، چہرہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک، اور ٹخنوں تک پیر دھوئے جاتے ہیں، سر کا مسح کیا جاتا ہے، تو یہ سر، یہ چہرہ، یہ ہاتھ اور یہ پیر قیامت کے میدان محشر میں صرف امت محمدیہ ہی کے چمکنے لگیں گے، اور جتنے لوگوں کے چمکیں گے یہ حضور پاک علیہ السلام کی امت کے لوگ ہوں گے۔ جب حضور پاک علیہ السلام کا یہ فرمان جب صحابہ تک پہنچا، حضرات صحابہ نے جب اس کو سنا تو حضرات صحابہ وضو میں مبالغہ کرنا شروع کر دی، یہاں تک ہاتھ دھونے کے بجائے بعض صحابہ یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے تاکہ قیامت کے دن یہاں تک میرا ہاتھ چمکے، تاکہ حضور کی نگاہ سب سے پہلے مجھ پر پڑے اور میں حضور کا پہچانا ہوا کہنا۔ بعض صحابہ ٹخنوں تک نہیں بلکہ پنڈلیوں تک پیر دھویا کرتے تھے تاکہ میرا پیر قیامت کی یہاں تک پنڈلیوں تک چمکنے لگ جائے اور زیادہ روشن ہو قیامت کی میرا پیر۔ تو جیسے نیکوکار لوگ، نمازی لوگ، لیکن یہ اعضاء چمکیں گے کن کے؟ جو وضو کریں گے انہیں کے تو چمکیں گے نا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وضو کیا کریں۔ وضو کیا کریں کا مطلب یہ کہ ہم نماز پڑھا کریں، تو نمازی کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ شہر بلخ کے بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے، سلطان تھے، لیکن اللہ والوں کی صحبت نے ان کو ایک فقیر بنا دیا، ایک بزرگ بنا دیا، اللہ والا بنا دیا، اور اپنی بادشاہت کو، سلطنت کو انہوں نے ٹھوکر مار دی، سلطنت کو چھوڑ دیا، بادشاہت کو چھوڑ دیا، اور بالکل کئی برس تک تو وہ جنگلوں میں تنہائی کی زندگی گزاری انہوں نے، اور اللہ اللہ کرتے رہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے کے صف اول کے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان سے بیعت الخلافت انہیں حاصل تھی، اور کئی تابعین سے بھی ان کو شرف ملاقات حاصل ہے۔ سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت تھی، اپنے بادشاہت کو اللہ کی خاطر انہوں نے ٹھوکر مار دی، چھوڑ دیا، اور اللہ والے بن گئے، اور لوگوں کو راہ راست صراط مستقیم بتانے لگ گئے۔ آپ کے چاہنے والوں میں سے کوئی ایک بندہ آپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد آپ سے یہ پوچھا کہ حضرت، میں گناہگار آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ گناہ نہ کروں، لیکن پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ گناہوں کو چھوڑ دوں، لیکن میں چھوڑ نہیں پاتا، میں کروں تو کیا کروں؟ اور آج یہ پرابلم تقریباً انسانوں کا ہے۔ بہت سارے انسان کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں نماز پڑھوں، لیکن پابندش نہیں ہوتی مجھ سے۔ میں چاہتا ہوں سگریٹ پیتا ہوں، لیکن چھوڑ دوں، لیکن پھر بھی میں پیتا ہوں۔ بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں گناہوں کو چھوڑ دوں، لیکن میں چھوڑ نہیں پاتا، میں کیا کروں؟ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے چاہنے والوں میں سے ایک نے پوچھا کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میں چھوڑ نہیں پاتا، میں کروں تو کیا کروں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ بھائی، میں تم کو 5 چیزیں بتلاتا ہوں، میں تم کو 5 چیزیں بتلاتا ہوں، 5 نصیحتیں میں تم کو کرتا ہوں، ان 5 چیزوں میں سے ایک پر بھی اگر تم عمل کر لو تو تمہاری اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اس آنے والے آدمی نے کہا کہ کون سی 5 چیزیں مجھے بتلائیے تاکہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں، اور گناہوں سے میں رک جاؤں، اور میں نیکوکار بن جاؤں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے پہلی بات بتلا کے دیکھو، اور اگر تم گناہوں کو کرنا ہی چاہتے ہو اور گناہ کرنے کا تم نے ارادہ ہی پکا کر لیا ہے، تو تم کو جو رزق دیتا ہے اس رزاق کی روزی کھانا بند کر دو۔ اگر تم گناہ کرنے کا ارادہ ہی رکھتے ہو اور اتنے بڑے گناہ کے تم شوقین ہو، تو تم اپنے پالنہار رب ذوالجلال کا رزق کھانا چھوڑ دو، پھر کرو کتنا گناہ کرنا ہے۔ تو کتنی شرم کی بات ہے کہ اس رب ذوالجلال کا کھائیں اور اسی کی نافرمانی کریں۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ بندے، تھوڑا تو شرم کرو، جو تمہیں رزق کھلاتا ہے، تمہیں دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتا ہے، تم اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔ ایسی نمک حرامی مت کرو۔ اس کے بدن پہ تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت دوسری نصیحت کی تھی، دوسری بات بتلائیے۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی، اگر تم نے گناہوں کے کرنے کی ٹھانی لی ہے اور گناہ کا ارادہ ہی تمہارا ہے تو شوق سے گناہ کرو، لیکن سنو، اللہ کی زمین سے باہر نکل کر گناہ کرو۔ جس بادشاہ کے ملک میں رہتے ہو، جس کی سرکار میں رہتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو تو کتنی بڑی بغاوت کی بات ہے۔ جس خدا کی زمین پر تم رہتے ہو، اس خدا کی زمین سے باہر نکل جاؤ اور گناہ کرنے لگ جاؤ، شوق سے کرو۔ اس کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت تیسری نصیحت فرمائیے، تیسری بات بتلائیے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے بتلایا، تیسری بات یہ ہے کہ تم نے اگر گناہوں سے ٹھانی لی ہے تو تم گناہ کرنا ہی چاہتے ہو تو شوق سے کرو، لیکن اس اللہ کی نگاہوں سے چھپ کر گناہ کرو تاکہ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ ظاہر بات ہے، ہم اللہ کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں،
ہم اپنے دوستوں کی کی نگاہوں سے چھپ جائیں گے، اپنے ماں باپ کی نگاہوں سے چھپ جائیں گے، لیکن اللہ کی نگاہوں سے چھپ کر کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو وہ ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، حاضر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نگاہوں سے چھپ کر میں گناہ کروں، یا اللہ کی زمین سے باہر نکل کر گناہ کروں، یا اس رب ذوالجلال کا رزق کھانا چھوڑ دوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ چوتھی نصیحت بتلائی، چوتھی بات بتلائیے۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے چوتھی بات بتلائی کہ دیکھو، تم اگر گناہ کرنے کی اتنی ہی زیادہ شوقین ہو، گناہ کی عادی ہو، تو شوق سے گناہ کرو، لیکن جب ملک الموت تمہارے پاس آ جائے تمہارا روح قبض کرنے کے لیے، تو ملک الموت سے حضرت اسرائیل سے یہ کہو کہ تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لوں، تھوڑی مہلت مانگ لوں اس سے۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، ملک الموت آنے کے بعد کسی کو پل بھر کی بھی مہلت نہیں رہتے، استغفار کرنا توبہ کرنا تو بہت دور کی بات۔ اس بندے خدا نے کہا کہ پانچویں بات بتلائیے، پانچویں نصیحت کیجیے۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے پانچویں بات بتلائی، جب قیامت کا دن ہو اور میدان محشر میں تیرے گناہوں کا انبار تیرے سامنے ہو، گناہوں کا دفتر تیرے سامنے ہو، اور فرشتے تجھے پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں، تو اس وقت فرشتوں سے تو درخواست کرنا اور فرشتوں سے مہلت مانگنا کہ مجھے جہنم میں مت لے جاؤ، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دو تاکہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں۔ اس بندے نے کہا کہ قیامت کے دن اور فرشتوں سے مہلت مانگنا یہ تو ناممکن، نہ فرشتوں سے مہلت مانگی جا سکے گی، نہ فرشتے کسی کو مہلت دیں گے، نہ وہ توبہ استغفار کا موقع ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ بندے، پھر تو گناہ کس معنی کر کرتا ہے؟ پھر قیامت کے دن تو کیوں کر جنت میں داخل والا ہو سکتا ہے، اور کیسے تو جہنم سے بچ سکتا ہے؟ یہ سننا تھا پانچ چیزیں کہ وہ آدمی جو نصیحتوں کو سن رہا تھا، لکھا ہے کہ اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے یہ کہنا شروع کی کہ حسبی حسبی، بس مجھے یہ پانچ چیزیں کافی ہیں، میں پانچ چیزیں میرے لیے کافی ہیں، وَأَنَا أَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں ابھی میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، یہ پانچوں چیزیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہیں۔ کیا ہم اللہ کا رزق چھوڑ سکتے ہیں گناہ کرنے کے لیے؟ کیا اللہ کے زمین سے ہم باہر نکل سکتے ہیں گناہ کرنے کے لیے؟ کیا اللہ کے نگاہوں سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا ملک الموت سے مہلت مانگ سکتے ہیں؟ کیا قیامت کے فرشتوں سے مہلت مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے، تو پھر گناہ کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پروردگار رب ذوالجلال آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔